وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے ہدایت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صفائی کو بیان فرمانا اور دلائل کے ساتھ اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جب وہ اپنے گواہ بھی نہیں پیش کر رہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں لائے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ بالکل پاک اور صاف ہیں۔ تو اس کو دلیل بنا کے اللہ نے کہ ہر چیز جو ہے ہم جو ہے یہ جتنی بھی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں یہ ساری تمہارے لیے ہدایت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بے گناہ کے اوپر الزام نہیں لگنے دیتا۔ تو یہ بھی اللہ کیونکہ ایک عدل والی ذات ہے اور ہر انسان کے ساتھ اللہ عدل فرماتا ہے، تو یہ ہر طرح کی یہ جو نشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ بیان فرماتا ہے یا صاف صاف کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ہدایت کی نشانیاں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا یا ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جن کا ارادہ اور جن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا بے حیائی کو پھیلا دیں۔ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے منافقوں کا اور کافروں کا کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور جو ہے بے دینی اس چیز کو پھیلا دیں۔ ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو ان تشیع الفاحشہ یہ کہ وہ بے حیائی کو پھیلا دیں فی الذین آمنوا ایمان لانے والوں میں، یعنی جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ کو مانتے ہیں یعنی ایمان والے ہیں ان کے اندر کافروں کا اور منافقوں کا یہ منصوبہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بے حیائی ان کے اندر ڈال دیں، ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ لگا کے ان کو جو ہے نا دین سے دور کر دیں۔ اور یہ وہاں سے یعنی باب آدم سے لے کر اب تک بالکل وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہر ایمان والا جب وہ ایمان کی طرف آتا ہے اس کو ایمان سے دور کرنے کے لیے کافر جو ہے نا وہ نت نئی چال چلتا ہے اور مسلمان اس کے بہکاوے میں آتے رہتے ہیں، اور کچھ جن کا توکل اور اللہ پر ایمان کافی سخت ہوتا ہے تو وہ جو ہے ان بہکاووں میں نہیں آتے، باقی عام مسلمان جو ہے وہ ان بہکاووں میں آ جاتا ہے۔ اب اسی چیز کو اللہ نے یہ عام اعلان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون کہ بے شک وہ بندے جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیں، کہ مسلمان بھی جس طرح ہم بے حیائیاں کرتے ہیں، نہ ماں دیکھتے ہیں نہ بہن دیکھتے ہیں نہ بیوی کے اندر فرق، اور اسی طرح جو ہے ہم شراب اور اسی طرح جو ہے پانی کے اندر فرق نہیں کرتے، خنزیر اور جو ہے بکرے کے اندر فرق نہیں کرتے، تو یہ مسلمان بھی ایسے ہماری طرح ہی چلتے رہے تو پھر ہمیں ان مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ فرق کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی یہ حرام کی ہے پھر ہمیں ان مسلمانوں سے مسئلہ بنتا ہے۔ فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے لہم عذاب علیم اللہ نے اب ان کے لیے بیان فرمایا کہ ایسے بندے جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہم عذاب علیم کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اب یہ جو یہودی اسرائیلی ہیں اب یہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، چند جو مجاہدین ہیں وہ مار کے ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اگرچہ مجاہدین کا بھی نقصان ہو رہا ہے، مجاہدین کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، فلسطین کے اندر عام مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم تو ہو رہا ہے، لیکن جو ہے یہودی ان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں۔ ہر فوجی کا اپنا بیان ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو وہاں پہ عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی وہاں پہ یعنی فلسطین میں لڑنے کے لیے جاتا ہے نا وہ پاگل ہو کے واپس آتا ہے، یا اس کا کوئی جسم کا اعضاء جو ہے وہ نکارا ہو جاتا ہے یا وہ ذہنی طور پہ نہ پاگل ہو جاتا ہے۔
لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، اللہ یعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو زیادہ علم ہے، اللہ یہ جو فیصلے فرما رہا ہے نا، یہ جو حکم دے رہا ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں اللہ اتنے سخت حکم کیوں دے رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ منافقوں کا ٹولہ جو تمہارے ارد گرد پھر رہا ہے نا، عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے چند چیلے جو منافق ہیں، تو ان کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر اللہ کا تم پر اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ کی یہ صفت نہ ہوتی کہ اللہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تمہیں بھی تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے پکڑ لیتا، لیکن چونکہ اللہ بڑا رحم ہے اور اللہ جو ہے بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، تو اس لیے اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اب یہاں سے بھی اللہ نے ایک حکم دیا، وہ حکم یہ ہے کہ ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بندہ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے، یعنی اللہ نے اب اس کے بارے میں بیان کیا جو شیطان کا یار بن جاتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ پہلے تو ایمان والوں کو اللہ نے بیان کیا کہ تم جو ہے شیطان کے پیچھے نہ چلو، لیکن جو بندہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بندہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بس وہ بندہ بھی شیطان کی طرح لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فحاشی اور بے حیائی کا، یعنی وہ بھی شیطان، جس طرح کا شیطان اسی طرح کا وہ، جس طرح ہماری مثال ہے کہ اگر جو ہے جس کے انسان کے صحبت میں کوئی انسان رہے گا، وہ اس کی صحبت زیادہ نہیں لے گا تو اسی طرح کا بن تو جائے گا، یعنی اس کے اندر وہی عادتیں آ جائیں گی۔ تو یہی بالکل ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلا وہ شیطانوں والے کام کرنے لگ گیا، شیطان بھی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اب یہ بھی بے حیائی کا حکم دینے لگ گیا۔ فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، پس بے شک وہ بھی حکم دے گا بے حیائی کا اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اب یہ دیکھو کتنی مرتبہ اللہ نے یہ بات جو ہے نا بار بار جتائی ہے صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو، یہ بار بار یہ اللہ نے یہ بات جتائی ہے کہ میرا تمہارے اوپر فضل ہے، یعنی یہ تمہارا معاملہ بڑا سنگین تھا، لیکن اللہ بار بار جتا رہے ہیں کہ تم اس بات کی جو ہے نا گہرائی کو اور اس بات کی جو اہمیت کو سمجھو کہ یہ تو تم بات عام طور پہ کر رہے تھے نا، یہ بات بڑی گہری تھی اور بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن میرا فضل ہے، بار بار اللہ اس کو جتا رہے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ فرماتے کہ میرا فضل نہ ہوتا اور میری رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، میں تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی بھی پاک نہ کرتا، یعنی اس معاملے میں تم میں سے کسی ایک کو بھی چھوٹ نہ دیتا یا کسی ایک کو بھی اس گناہ سے پاک نہ کرتا۔ ولیکن اللہ، اب اس چیز کو یہاں پہ سمجھو اور اگلی بات کو یہاں پہ سمجھو، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ فرماتے ہیں لیکن میں اللہ نے پاک کر دیا ہے جس کو چاہا ہے، یعنی میں نے اب پاک کر دیا ہے صحابہ کی جماعت میں سے جس کو پسند کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان پھر آگے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ میری چاہت تمام ہی صحابہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی پھر عام صفائی فرما دی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تمام آیات کریمہ کے اندر اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مضمون بیان فرمایا ہے اور ان کی صفائی کو ہی اللہ نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا اور مسلمانوں کو کچھ حکم دیے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ